السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 12، چیپٹر نمبر 6، قانون آزادی اور مساوات۔ مختصر سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، حدیث کی 6 اہم کتابوں کے نام تحریر کریں۔ جواب، ہیڈنگ آئے گی حدیث کی 6 اہم کتابیں۔ لکھا جائے گا حدیث کی 6 اہم کتابیں درج ذیل ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ۔ سوال نمبر 2، آزادی کے منفی اور مثبت پہلو سے کیا مراد ہے؟ ہیڈنگ آئے گی آزادی کے معنی۔ آزادی کے لیے انگریزی زبان کا لفظ لبرٹی استعمال ہوتا ہے، جو لاطینی زبان لبرل سے ماخوذ ہے، جس کے معنی آزاد کے ہیں۔ آزادی سے مراد یہ ہے کہ ہمیں کام کرنے کی پوری آزادی ہو اور ہمارے کاموں اور سرگرمیوں میں کسی قسم کی رکاوٹ پڑے اور ہم پر کسی وقت کی پابندی نہ ہو، لیکن اگر اس پر عمل کیا جائے اور بلا کسی قید یا روک ٹوک کے ہمیں سب کچھ کرنے اور کہنے کی آزادی ہو تو پھر معاشرتی زندگی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ پھر ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہے گا کہ وہ منمانی کرے، اور یہ حقیقت ہے کہ منمانی کرنے سے دوسروں کی وقتی اور دوسروں کی دقتیں اور تکلیفیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، قدم قدم پر جھگڑے ہونے لگیں گے۔ اس لیے معاشرتی زندگی میں ہر شخص کے ذمے کچھ فرائض کا ہونا اور اس کی آزادی پر کچھ پابندیوں کا ہونا ضروری ہے، بغیر ان کے معاشرتی زندگی ممکن ہی نہیں۔ جے ایس مل کے مطابق آزادی کا مطلب لوگوں کو سیاسی حکمرانوں کی مطلق العنانیت سے محفوظ رکھنا ہے۔ پیراگراف چینج، روسو کے خیال میں آزادی اس قانون کی اطاعت و فرمانبرداری ہے جسے ہم اپنے لیے تجویز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ آئے گی مذکورہ تعریفوں سے آزادی کے 2 پہلوؤں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ منفی پہلو۔ منفی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ فرد پر کسی قسم کی پابندی عائد نہ ہو اور اسے منمانی کرنے کی آزادی ہو۔ آزادی کے اس نظریے کے حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ ریاست کے سارے قانون اور اختیارات فرد کی آزادی میں مداخلت کے مترادف ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ فرد کی آزادی میں ریاست کی مداخلت کم سے کم ہو۔ ہیڈنگ نمبر 2، مثبت پہلو۔ مثبت آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص وہ سب کچھ کر سکتا ہے جس سے دوسروں کی آزادی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ پڑے، یعنی وہی کام کرے جو اسے جائز طور پر کرنا چاہیے۔ اس آزادی میں کچھ نہ کچھ پابندیاں ہر شخص پر عائد ہوتی ہیں اور اس کا یکساں فائدہ ہر شخص کو پہنچتا ہے۔ سوال نمبر 3، آزادی اور قانون کا تعلق واضح کریں۔ ہیڈنگ آئے گی آزادی اور قانون کا باہمی تعلق۔ ایک طرف تو ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق دنیا میں رہنا چاہتا ہے اور دوسری طرف سماجی حیوان ہونے کی حیثیت سے اسے نہ صرف معاشرے میں رہنا پڑتا ہے بلکہ اسے ایسے قوانین کی پابندی بھی کرنی پڑتی ہے جن کا تعلق افراد کی منمانی یا بے لگام آزادی پر پابندی لگانے سے ہوتا ہے، نہ کہ وہ دوسروں کی آزادی میں مداخلت نہ کر سکے۔ آزادی اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس پر مناسب اور ضروری پابندیاں لگائی جائیں اور اسے اس طرح کا استعمال کیا جائے کہ دوسروں کو اس سے کوئی تکلیف یا نقصان نہ پہنچے۔ آزادی کو صحیح طور سے استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی قانون ضرور ہو۔ اگر قانون نہ ہو تو شہری آزادی سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ قانون ہونے کی صورت میں اگر شہری کو ان کی کسی آزادی سے محروم کیا جائے گا تو وہ قانون کی مدد سے اپنی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، مساوات کا صحیح نظریہ بیان کیجیے۔ ہیڈنگ آئے گی مساوات۔ مساوات یا برابری کے بغیر ایک اچھے معاشرے کا قیام ممکن نہیں۔ اچھی شہریت کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر آزادی سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ پیراگراف چینج، علم مدنیت میں مساوات کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ تمام شہریوں کو ترقی کرنے اور اپنی فطری قوتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے یکساں مواقع حاصل ہوں۔ حکومت کسی شہری کے ساتھ محض رنگ و نسل، جنس یا عقیدے کی بنیاد پر کسی قسم کا امتیاز نہ برتے۔ مساوات کے اصول میں 2 باتیں سر فہرست ہیں۔
ایک یہ کہ کسی شخص یا گروہ کو خاص مراعات حاصل نہ ہو۔ اگر ملک میں ووٹ دینے کا حق صرف امیروں اور دانشوروں تک محدود ہو جائے تو یہ مساوات کے اصول کے منافی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حکومت تمام شہریوں کو ترقی کرنے کے یکساں مواقع بہم پہنچائے، یعنی ایسا معاشرتی نظام ہو کہ اس میں کسی قسم کی رکاوٹیں عام شہریوں کو نہ پیش آئیں اور وہ اپنی شخصیت کی پوری طرح نشوونما کر سکیں۔ بقول روسو ریاست میں امارات اور غربت انتہائی درجے پر نہ ہو تو یہ مثالی ریاست ہے۔ سوال نمبر 5، قانون کی حکمرانی کسے کہتے ہیں؟ ہیڈنگ آئے گی جواب نمبر 4، قانون کی حکمرانی۔ قانون کی حاکمیت سے مراد قانون کی نظر میں تمام افراد کا برابر ہونا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں قانون کی حکمرانی ہے وہاں سرکاری عہدیداروں اور عام شہریوں کے لیے الگ الگ قوانین نہیں ہوتے، وہاں انتظامی عدالتیں بھی نہیں ہوتی، تمام شہریوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا ہے۔ انگریز مفکر اے وی ڈائسی نے اپنی کتاب دستوری قانون لا آف کانسٹیٹیوشن میں قانون کی حکمرانی کے حسب ذیل 3 اصول بیان کیے ہیں۔ پہلا، کوئی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہوتا، ہر شخص بلا امتیاز رتبہ ملکی قانون کا پابند ہوتا ہے۔ سرکاری عہدیداروں اور عام شہریوں کے لیے علیحدہ علیحدہ عدالتیں نہیں ہوتی بلکہ پورے ملک کے لیے یکساں قانون ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، کسی شخص کو اس وقت تک گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب تک عدالت میں اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے۔ عدالت کی نظر میں سربراہ حکومت اور ایک کانسٹیبل کی حیثیت برابر ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، قانون کی حکمرانی میں ضروری نہیں ہے کہ بنیادی حقوق دستور کا حصہ ہوں کیونکہ وہاں بنیادی حقوق کی محافظ عدلیہ ہوتی ہے۔ پیراگراف چینج، قانون کی حکمرانی یا بالادستی برطانیہ کے رواجی قانون کامن لاء کی ایک مخصوص اصول ہے، جس کا مطلب ہے کہ معمولی قانون کارروائیوں میں عدلیہ بادشاہ کے وزراء اور ملازمین کے اعمال کا جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح امریکہ میں اگر انتظامیہ کا کوئی فعل یا حکم آئین یا قانون کے خلاف ہو تو عدالتیں اسے کالعدم قرار دے سکتی ہیں۔ یہاں مختصر سوالات ختم ہوئے۔ تفصیلی سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، قانون کی تعریف کریں اور اس کے مختلف ماخذ بیان کریں۔ ہیڈنگ آئے گی جواب نمبر 1، تفصیلی سوالات میں قانون کا مفہوم اور تعریف۔ قانون کو انگریزی میں لاء کہتے ہیں۔ یہ قدیم جرمن لفظ لاکس سے نکلا ہے جس کے معنی جمی ہوئی اور ہموار چیز کے ہیں۔ انگریزی میں اسے یکسانیت کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک وسیع لفظ ہے اور اس کی کئی اقسام ہیں۔ پیراگراف چینج، علم مدنیت میں جب ہم لفظ قانون استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہمیشہ اضباطی قانون ہی ہوتا ہے۔ اس کی پشت پر ریاست کی طاقت ہوتی ہے۔ جج اور وکیل اسے سمجھتے ہیں اور اس کی تفسیر و تشریح کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، سالمنٹ کے مطابق قانون ان اصولوں یا ضابطوں کا مجموعہ ہے جنہیں ریاست کی طرف سے تسلیم کر لیا گیا ہو اور جنہیں انصاف قائم رکھنے کے لیے ریاست کی طرف سے رائج کیا گیا ہو۔ پوائنٹ نمبر 2، جان آسٹن کے بقول قانون مقدر اعلیٰ کا حکم ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، ووڈرو ولسن کے الفاظ میں قانون مسلمہ افکار و عادات کا وہ حصہ ہے جس کو باقاعدہ قواعد و ضوابط کی صورت میں تسلیم کر لیا گیا ہو اور جسے حکومت اپنے اختیارات کے ذریعے نافذ کرے۔ ٹی ایچ گرین نے کہا ہے کہ قانون حقوق و فرائض کا ایک ایسا نظام ہے جس کو حکومت نافذ کرتی ہے۔ ہیڈنگ آئے گی قانون کے ماخذ، سورسز آف لاء۔ قانون بنانے کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ کام میں نہیں لایا جاتا بلکہ مختلف ذریعوں سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کا مواد مختلف جگہوں سے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ان کو ہم قانون کے ماخذ کہتے ہیں۔ ان میں سے خاص مندرجہ ذیل ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 1، رسم و رواج، جسے انگلش میں کہتے ہیں کسٹمز۔ رسم و رواج کو قانون کا سب سے قدیم ماخذ سمجھا جاتا ہے۔ رسم و رواج کی ابتدا کے بارے میں باقاعدہ جاننا تو کافی مشکل ہے، البتہ ابتدائی معاشرے میں انسان کی جس طرز عمل نے مقبولیت اختیار کی وہ رسم و رواج کے زمرے میں آتا ہے۔ مدنیات کے ایک طالب علم کو ریت، یوزیج اور رسم و رواج میں فرق کرنا چاہیے۔ ریت سے مراد وہ طرز عمل ہے جسے فرد عارضی طور پر قبول کرتا ہے اور اس بات
کا اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ریت بعد میں رسم و رواج بن جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ اس طرح ریت رسم و رواج کی پہلی سیڑھی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، مذہب، ریلیجن۔ قانون کا دوسرا اہم ماخذ مذہب ہے۔ قبائلی دور سے لے کر آج تک مذہب کو قانون سازی میں اہم حیثیت حاصل رہی ہے۔ دور قدیم میں مذہبی سربراہ ہی دنیاوی سربراہ ہوتے تھے اور مذہبی سربراہ اعلیٰ تر اختیارات کا مالک ہوتا تھا۔ اس کے احکامات کی خلاف ورزی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ بعد ازاں ریاست کے وجود میں آنے کے بعد بھی مذہب کو بنیادی حیثیت حاصل رہی اور مذہبی احکامات ریاست کی طرف سے قانون کی شکل میں نافذ ہوتے رہے۔ میسیور نے لکھا ہے کہ روم کا ابتدائی قانون کچھ تکنیکی مذہبی ضوابط کے سوا کچھ نہیں تھا۔ موجودہ دور میں بلا شبہ سیکولرزم نے ترقی کی ہے، لیکن ان ریاستوں میں بھی کوئی قانون کسی مذہب کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ پاکستان کے آئین 1973 میں تو صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون واضح نہیں کیا جائے گا اور موجودہ تمام قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل بھی تشکیل دی گئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، عدالتی فیصلے۔ قانون کا تیسرا ماخذ عدالتی فیصلے ہیں۔ یہ فیصلے بڑے قابل اور مستند جج صاحبان کے ذریعے ہوتے ہیں جن کے قانونی تجربے کے لوگ قائل ہوتے ہیں۔ ان مقدمات میں جج صاحبان قانون کی وضاحت اور تشریح بھی کرتے ہیں اور یہ فیصلے آئندہ پیش آنے والے مقدمات میں نظیر کی حیثیت رکھتے ہیں اور آئندہ فیصلہ کرنے میں سابقہ نظیر سے مدد لی جاتی ہے، یعنی اس کی حیثیت قانون کے برابر ہوتی ہے۔ اس قسم کے قوانین کو جج کا واضح کردہ قانون کہا جاتا ہے۔ امریکہ میں عدالتی نظرثانی کا اختیار چیف جسٹس جان مارشل نے اسی طرح حاصل کیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 4، نسبت، اصول معدلت، جسے انگلش میں کہتے ہیں ایکویلٹی۔ نصف کے معنی معقولیت اور انصاف کے ہیں۔ بعض اوقات عدالتوں کے پاس ایسے مقدمات آ جاتے ہیں جن پر ملکی قانون بالکل خاموش ہوتا ہے، یا پھر اگر رہنمائی ملتی بھی ہے تو صرف اتنی کہ جس کی روشنی میں کوئی اہم فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی صورتوں میں جج صاحبان اپنی عقل سلیم اور تجربے کی بنیاد پر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ نسبت نے 12ویں اور 13ویں صدی میں انگلستان میں چانسلر کی عدالت کے ذریعے فروغ پایا تاکہ عام قانون کی خامیوں کو پورا کیا جا سکے۔ نسبت نے اپنے کئی اصول رومی اور مذہبی قانون کے اخذ کیے۔ 1875 میں انگلستان میں عام قانون اور نسبت کو ایک عدالتی ایکٹ کے ذریعے یکجا کر دیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 5، قانون سازی۔ موجودہ دور میں قانون بنانے کا سب سے اہم ذریعہ مقننہ کی قانون سازی ہے۔ پرانے زمانے میں بادشاہ قانون بناتا تھا، لیکن اب جمہوریت کا زمانہ ہے اور جمہوری ممالک میں شہریوں کے چنے ہوئے نمائندے مقننہ میں بیٹھ کر لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق قانون بناتے ہیں۔ مقننہ کے بنائے قانون کو ایکٹ یا اسٹیچوٹ کہا جاتا ہے۔ بقول گلگرائسٹ دور حاضر میں قانون کا سب سے اہم ماخذ مقننہ کی قانون سازی ہے۔